میں بالکل یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی بات ہو رہی 27ویں ترمیم کا، مجھے پتا چلا ہے کہ یہ کوشش کر رہے ہو، کل جو میٹنگ ہوئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے خلاف ہم پوری عوام کو نکالیں گے۔ ابھی ہم جلسے کریں گے، ابھی ہم جلسے نہیں، ابھی اسمبلی ہوگی، عوام میں اسمبلی ہوگی اور ہم مقابلہ کریں گے تمہیں غیر قانونی اور امورل اقدامات کے خلاف ہم عوام کو نکالیں گے۔ یہ ہے چودھری محمد الیاس، چودھری محمد الیاس، یہ چودھری محمد الیاس ہے، لوٹا عمران خان کی فوٹو کو دیکھے اور اس کی جو نشان ہے اس کو دیکھے، چارپائی اس کا نشان ہے، پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑا ہے یہ، اور ابھی تک ابھی بھی اس کی ویب سائٹ دیکھے، فیس بک دیکھے تو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اس کے پر۔ جو میاں چنو سی پیر ظہور حسین قریشی، یہ اس کا پوسٹر ہے، یہ اس کا پوسٹر ہے، یہ لوٹا میاں صاحب یہ لوٹا نہیں ہے، یہ کس نے آپ کو ووٹ دیا ہے؟ یہ ایک اور لوٹا نہیں بلکہ یہ تو لوٹی ہے، یہ لوٹی ہے، یہ دیکھیں یہ اورنگزیب کچی ہے کہ کچی ہے، یہ اورنگزیب کچرا ہے، یہ اورنگزیب کچرا ہے، یہ کس کی؟ اس کا نشان ہے حقہ اور پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ، یہ ہے اچھا، یہ ہے میرا خیال میں اس کی تو اگر وزن کرے تو ایک دو منٹ کا وزن ہوگا۔ اسد کیسر صاحب، چودھری عثمان علی، اسد کیسر صاحب، چودھری عثمان علی، الفاظ کا، چودھری عثمان علی یہ لوٹا ہے، اس کا مور نشان ہے، اسد کیسر صاحب ایک گزارش ہے جی الفاظ کا چناؤ صحیح رکھیں، آنریبل ممبر کے لیے کچرا اس کا لفظ ہم ایکسپنج کرتے ہیں پلیز۔ میں نے اور کچھ نہیں کہا، یہ بتائے نا، یہ چودھری عثمان علی، میاں صاحب کو بتاؤ، دکھاؤ کہ یہ لوگ ہیں جو تمہیں ووٹ دے گئے ہیں، یہ آرڈر ان دا ہاؤس، اور یہ مبارک زیب ہے، یہ مبارک زیب ہے، مبارک زیب، یہ کہتے ہیں یہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہے، یہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہے، پی ٹی آئی کا ٹکٹ، یہ دیکھیں۔ ابھی بتائیں اسپیکر صاحب، میاں شہباز شریف صاحب سے پوچھو کہ تمہیں جو 5 ووٹ ملے ہیں وہ آپ نے خریدی ہیں، آپ نے رپورٹ دی ہیں، آپ نے خریدی ہیں، آپ نے اس قانون سازی کا جو جس طرح تم نے قانون سازی کیے، تم نے اس ملک کی جمہوریت کو جو ہم نے شیم جمہوریت، یہ شیم ڈیموکریسی، اور تم نے جمہوریت کے نام پہ کالا ڈبہ ڈالا ہے، یہ قانون سازی نہیں ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بتاؤں، یہ ہمارا عادل بادئی، میں اسپیکر صاحب سے بھی گلہ کرتا ہوں، عادل بادئی کا یہ الیکشن، یہ عادل بادئی کا الیکشن کمپین کا پوسٹر ہے، یہ ہیرو ہے، اس کو جو ہے، اس کی جو کاغذات الیکشن کمیشن میں داخل کی گئی، یہ ناجائز طور پر غلط دستخط کے تھرو الیکشن کمیشن میں اس کو مسلم لیگ کا دکھایا گیا، اس کا یہ پلازا ہے، اسپیکر صاحب یہ ان کا پلازا ہے، ان کے پلازے کو توڑا گیا، بلین روپے کا پلازا ہے اس کو توڑا گیا۔ یہ بتائیں، مجھے بتائیں، اس طرح جو ہمارے ساتھ جو اچھا 2 سینیٹر صاحبان، وہ چونکہ اس ہاؤس کی نہیں ہے، ہمیں شرم آتی ہے، ہم اپنے آپ کو پارلیمنٹیرین کہتے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت ہے، ہمیں شرم آتی ہے، یہ جمہوریت نہیں، اس میں تو آپ جب ڈنڈی کی زور پہ، آپ بندوق کی زور پہ، آپ پھر، اور یہ پارلیمنٹیرین یہاں یہ پارٹیاں کہتی ہیں کہ ہم نے کروایا، وہ تم نے کیا کروایا، اور جس نے کیا اس نے کیا، تمہارا کوئی رول نہیں ہے، زور اور زبردستی سے کیا ہے۔ جناب اسپیکر، سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں، نمبر 2، یہ غیر قانونی قانون سازی ہوئی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سینٹ فیڈریشن یونٹ ہے، اس میں تمام صوبوں کی برابر کی نمائندگی ہوتی ہے،
اس میں تمام صوبوں کی برابر کی نمائندگی ہوتی ہے. جو خیبر پختونخوا کی نمائندگی نہیں ہے اس میں، مجھے بتاؤ کیا سینٹ پورا ہے؟ جو یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے کہ ایک صوبے کو آپ نے حق رائے دہی سے محروم رکھا، ایک صوبے کو آپ نے جو اس کا حق تھا اس سے محروم رکھا، اور اس پہ کہتے ہیں. اور دوسری بات یہ اسمبلی بھی فیڈریشن کمپلیٹ ہی نہیں ہے سر، فیڈریشن کمپلیٹ ہی نہیں ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اسمبلی، جناب اسپیکر، یہ اسمبلی بھی اس وقت نامکمل ہے. خواتین کی سیٹیں جو تحریک انصاف کا حصہ بنتی تھی اور تحریک انصاف کا حق بنتا ہے، ابھی تک وہ خواتین کی جو حق ہے وہ نہیں دیا جا رہا ہے. مائنارٹی کا ہمیں حق نہیں دیا جا رہا ہے. تو نہ کوئی اسمبلی پورا، نہ سینٹ پورا. تو آئین سازی ہوتی ہے، قانون سازی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت ہے، جمہوریت کی پتہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کا شکست ہے. پاکستان میں جمہوریت ہار گئی ہے، پاکستان میں جمہوریت ہار گئی ہے. یہ جو آپ کہتے ہو کہ ہم نے آئین پاس کر کے بہت بڑا کام کیا شاید تاریخ میں، میں اس لیے میں پیپل پارٹی سے زیادہ گلہ کرتا ہوں کہ جو ذوالفقار علی بھٹو کا تحفہ تھا 1973 آئین، اس کے لیے جو قانون سازی جس طریقے سے ہوا، اس نے تمام حدیں پلان کی، اس نے کوئی اخلاقی حد نہیں چھوڑا، اس نے چادر چادیواری کو پامال کیا، خواتین کی بے حرمتیں ہوئی، لوگوں کے گھر مسمار ہوئے. اور اس کے باوجود یہ پتہ کر کے بھائی اگر آپ نے کرنا ہے تو ڈیبیٹ کرواؤ، تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ رکھو، اس کے اوپر جو نہ بڑے بڑے ڈسکشن کرواؤ، سیمینار کرواؤ. ظلم اور جبر سے کوئی قانون سازی ہم نہیں مانتی. نمبر 2، جناب اسپیکر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جس صوبے سے ہمارا تعلق ہے اس صوبے کی جو اسلام آباد میں کے پی ہاؤس ہے، اس کے اوپر حملہ کیا گیا، اس کے اوپر جو ہے نا ریٹ کی گئی اور اس کی تقدس کو پامال کیا گیا. کیا یہ ملک ایک قانون کے تحت چلتا ہے، آئین کے تحت چلتا ہے، یا یہ ملک جو ہے نا یہ انہوں نے ایک راجواڑہ بنایا ہے، انہوں نے ایک جنگل بنایا ہے، بنانا ریپبلک بنایا ہے کہ یہ نہ کسی قانون کو مانتے ہیں، نہ کسی آئین کو مانتے ہیں، نہ کسی کی ٹیریٹری کو مانتے ہیں. آئین نے تو بالکل واضح کر دیا ہے کہ تمام صوبے جو ان کی فیڈریٹنگ یونٹ ہے اس کی جو قانونی لمیٹیشن اس کا رسپیکٹ کیا جائے گا. آپ نے ہمارے صوبے کی توہین کی، آپ نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی. اور صرف یہ نہیں، آپ نے صرف یہ نہیں کیا، آپ جو ہمارے فنڈز ہیں، جو ہمارے ساتھ آپ لوگوں کی کمٹمنٹس ہیں، جو آپ کی اس وقت پوری صوبے کے ساتھ جو آپ کے فنڈز رہتے ہیں وہ آپ نہیں دے رہے، اس لیے کہ آپ کی ایک دوسری آپ کے مخالف پارٹی کی حکومت ہے. تو کیا اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں، یہ آپ کو فیڈریٹنگ میں جو ہمارے صوبے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، یہ ہمارے صوبے میں جو احساس محرومی بڑھتی جا رہی ہے. اور یہ بھی چھوڑے جناب اسپیکر، یہ ہمارا علاقہ جو خیبر پختونخوا کا پاٹا بیلٹ ہے، یہاں سب سے بڑا اس وقت کاروبار بند ہے. افغانستان کے ساتھ ہمارا سارا دارومدار، ہماری اکانومی کا، ہمارے روزگار کا، ہمارے 2 وقت روٹی کا سارا دارومدار وہ افغانستان کے ساتھ کاروبار پہ ہے. آپ نے افغانستان کے ساتھ کاروبار بند کیا. یہاں irregular economy اور یہاں جو irregular، مجھے بس 2 منٹ میں کر رہا ہوں. اس وقت جو ہے نا یہاں irregular economy ہے، یہاں irregular economy ہے. اور یہ جو irregular economy ہے یا یہاں جو war economy ہے، اس کو کنورٹ کرنے کے لیے جب آپ اس کو ریگولر اکانومی میں کنورٹ کریں گے تو اس کے لیے بڑے پروجیکٹ چاہیے. آپ وہاں انڈسٹری زون بنائیں، وہاں کاروبار کے ذرائع بنائیں، وہاں اس کے لیے زندگی کا. اور آپ ایک ڈرامہ کرتے کہ اسمگلنگ ہو رہی ہے. ہم اسمگلنگ کی حمایت نہیں کرتے، لیکن ان کی جائز کاروبار کو جو بند کیا گیا ہے اس کو پوری طور پر کھولا جائے. میں اس صورت جو سی ڈی اے نے اس وقت ہمارے کے پی ہاؤس کو ڈیمولش کیا ہے اور اس کے اوپر جو انہوں نے پابندی لگائی تھی، پھر کورٹ میں آ گیا. ہم نے فیصلہ کیا ہے تمام پارلیمنٹیرین کہ ہم جائیں گے اور دنیا کو دکھائیں گے کہ کس طرح اس صوبے کی بنیادی حقوق کو جو ہے نا جس طرح انہوں نے قبضے میں لی ہوئی ہیں. اور ہمارے جو حقوق ہیں، ایک شہری کی حیثیت سے، ایک پارٹی کی حیثیت سے ہمارا حق ہے کہ ہم پرامن احتجاج کریں.
ایک شہری کی حیثیت سے ہمارا حق ہے کہ ہم جلسی جلوس کریں، لیکن ہمیں اپنی بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں تمام اس ہیومن رائٹس تنظیموں سے کہ کدھر گئی تمہاری وہ جو ہماری ایم این ایز کو اغوا کیا جا رہا تھا برائے ووٹ، اس وقت ہیومن رائٹس تنظیمیں کتنی تھی؟ میں بالکل یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی بات ہو رہی 27ویں ترمیم کا، مجھے پتا چلا ہے کہ یہ کوشش کر رہے ہو، کل جو میٹنگ ہوئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے خلاف ہم پوری عوام کو نکالیں گے۔ ابھی ہم جلسے کریں گے، ابھی ہم جلسے نہیں، ابھی اسمبلی ہوگی، عوام میں اسمبلی ہوگی، اور ہم مقابلہ کریں گے تمہیں غیر قانونی اور امورل اقدامات کے خلاف ہم عوام کو نکالیں گے۔ جی تھینک یو۔